موت کو آدمی بھولتا ہے پھر وہ درندہ بن جاتا ہے، پھر اس کو ماں، بہن، بیٹی، کسی کی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے۔ آپ ہی سنتے ہو کوئی دن نہیں گزرتا ہے جب دنیا کے کسی شہر میں کسی ماں کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا، کسی بہن کی عزت پر نہیں حملہ ہوتا۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا وہ آسمان سے گرے ہیں؟ وہ بھی تو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کی بھی تو کوئی بہن ہے، ان کی بھی تو کوئی بیٹی ہے، ان کو وہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ ان کی آنکھوں پر پٹی چڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جو موت کو بھول جاتے ہیں ان کے آگے بھی دیواریں چڑھ جاتی ہیں، ان کے پیچھے بھی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، پھر ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کو کہو تم کو مرنا ہے، کہاں جب مریں گے تب دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھو گے؟ قرآن نے کہا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ لوگوں ٹھیک ہے آپ نے جتنے سبجیکٹ پڑھے ہیں، آپ کے پاس جو بھی سلیبس کے اندر سبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں وہ پڑھی آپ نے۔ قرآن نے کہا ایک بات سنو، ایک ہے جو سچی بات ہے جس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، جو بالکل پکی بات ہے، الحاقہ سچ میں ہونے والی، ملحاقہ معلوم ہے کیا ہے سچ میں ہونے والی، وما ادراک ملحاقہ تم کو معلوم ہے وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ جب انسان اس کو بھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، ایک دنیا میں قوم گزری اس کا نام تھا سمود۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو یہ گلف کے اندر قوم تھی، اور جب سعودی سے خیبر سے ہوتے ہوئے سیریا جاتے ہیں تو خیبر کے بعد یہ قوم آتی ہے، اور آج دنیا میں 6000 سال پرانی بلڈنگیں، یہ 6 دنیا کی پرانی بلڈنگیں ہیں، ان میں سے پہلے نمبر کی ان کی ہے، ابھی تک ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ قوم سمود تھی، ان کو بھی موت بھول گئی۔ اللہ نے فرمایا جب ان کو موت بھول گئی تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر ظلم کرتے تھے، پھر زیادتی کرتے تھے، پھر بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ ان کو نہیں معلوم کہ ہمیں کتنے دن یہاں رہنا ہے، معلوم تھا بس کچھ دن کے بعد مر جائیں گے، مگر مرنے کو بھول گئے تھے، اس لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ جابوا الصخر بالواد، جانتے ہو قوم سمود کو، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا، ان کے اندر اپنے محل بنائے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ایک اور قوم تھی قوم عاد، وہ ان سے بھی بڑی ظالم تھی۔ کیسی ظالم تھی؟ ہم نے ان کو لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے تو دنیا کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ قوم عاد اور قوم سمود، لوگ تو کہتے ہیں نہیں پانڈو اور کورو، اور پھر اگر آپ نے پیچھے کی ہسٹری پڑھی ہوگی تو ہمارے ملک کے جوداڑو اور دھرپا اور دراوڑ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے۔ قرآن نے کہا نہیں، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ وہ بڑے بڑے درختوں کو ایسے کھینچ لیتے تھے۔ ان سے کہا گیا خدا سے ڈرو، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا بھی کوئی طاقتور خدا ہے کہ ہم کو مار دے گا؟ فرمایا جب آدمی موت کو بھولتا ہے پھر یہ اس طرح کا درندہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پھر وہ پاگل ہوتا ہے۔ فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، پھر اگر معمولی سی بات کے اوپر اس قوم عاد کی کسی کے ساتھ ٹینشن اور جھگڑا ہوتا تھا تو اس کی گردنوں کو یوں مروڑ کے نکال دیتے تھے۔ ان کو ترس نہیں آتا تھا۔ ایجپٹ کا بادشاہ فرعون، مصر کا بادشاہ ایک انسان تھا، انسان کے دنیا میں آیا تھا، ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، لیکن جب وہ موت کو بھول گیا اس کے سامنے ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھینا جاتا تھا، ان کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اپنے مرنے کو بھول گیا۔ قرآن پاک نے کہا جو اپنے مرنے کو بھولتا ہے وہ فرعون بنتا ہے، وہ قارون بنتا ہے، وہ نمرود بنتا ہے، وہ قوم عاد کے جیسا بنتا ہے، وہ قوم سمود کے جیسا بنتا ہے۔